32 سالہ افغان آرکیٹیکٹ معصومہ دلیجام 2017 میں افغانستان سے امریکہ آئی تھیں۔ انہیں تشویش تھی کہ افغانستان میں امریکی فنڈ سے چلنے والے ترقیاتی منصوبوں پر کام کرنے کی وجہ سے وہ طالبان کا ہدف بن سکتی ہیں۔ ان منصوبوں میں سے ایک کابل میں قصر دارالامان کی بحالی کا کام تھا، جسے 1990 کی دہائی میں افغانستان کی خانہ جنگی کے دوران بھاری نقصان پہنچا تھا۔ معصومہ افغانستان کے ایک دوسرے علاقے میں کام کرتے ہوئے ایک واقعے کو یاد کرتی ہیں جب ان کا گروپ طالبان کے ساتھ جھڑپ سے بال بال بچا تھا۔ میں اپنے ساتھ کام کرنے والے افغانوں کی ایک ٹیم کے ساتھ قندھار میں امریکہ کی فنڈنگ سے چلنے والے ایک پروجیکٹ کا دورہ کرنے جا رہی تھی۔ ہمارے ڈرائیور کو لگا کہ ایک گاڑی ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ ہم نے اپنا راستہ بدل کر فوراً افغان سیکیورٹی فورسز سے رابطہ کیا۔ وہ آئے اور طالبان کی گاڑی غائب ہو گئی۔ بعد میں سیکیورٹی فورسز نے ہمیں بتایا کہ طالبان جنگجو ہمیں پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن خوش قسمتی سے وہ ایسا نہیں کر سکے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ ہمیں پکڑ لیتے تو میں اس وقت زندہ نہ ہوتی۔ معصومہ نے اپنے شوہر اور نوجوان بیٹے کے ساتھ امریکہ میں ایک نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور خصوصی امیگرنٹ ویزا یا SIV پروگرام کے ذریعے یہاں امریکہ آئیں، اور اب وہ واشنگٹن میں ایک تعمیراتی کمپنی کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ افغانستان میں عدم تحفظ کے پیش نظر SIV پروگرام ان لوگوں کے لیے ایک موقع تھا جنہوں نے زیادہ سے زیادہ امن اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کے امریکی منصوبوں پر کام کیا تھا۔ میں یقینی طور پر اس سے خوش ہوں۔ طالبان نے جون کے اوائل میں ایک بیان جاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ امریکی افواج کے ساتھ کام کرنے والے افغان اس وقت تک محفوظ رہیں گے اگر وہ پچھتاوے کا اظہار کرتے ہیں اور جلا وطنی کی کوشش نہیں کرتے۔ لیکن امریکی گروپ نو ون لیفٹ بہائنڈ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امریکہ کے لیے کام کرنے والے مترجموں اور ان کے خاندان کے افراد کے خلاف عسکریت پسند گروہوں کے حملوں میں سن 2014 سے اب تک 300 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ معصومہ کو خدشہ ہے کہ امریکی افواج کے افغانستان سے انخلا کے بعد کابل میں ان کے والدین، بھائی اور بہنیں خطرے میں ہیں۔ زیادہ تر افغان جو یہاں رہتے ہیں ان کے جسم یہاں ہیں، لیکن ہماری روحیں افغانستان میں اپنے خاندانوں کے ساتھ ہیں جب وہ محفوظ نہیں ہیں، جب وہاں مسلسل جنگ اور عدم استحکام ہے۔ مجھے صرف ان کی زندگی کی فکر ہے۔ افغان سوشیالوجی کے پروفیسر حسن رضائی کا کہنا ہے کہ SIV پروگرام امریکہ اور افغانستان دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ افغانستان میں اپنے شراکت داروں کے تحفظ کے لیے امریکہ کی اخلاقی وابستگی کو ثابت کرتا ہے۔ اس پروگرام کے سماجی اثرات بھی ہیں۔ امریکی فوج کی مدد کرنے والے ہزاروں افغان شہریوں کی امریکہ نقل مکانی سے ایک وسیع سوشل نیٹ ورک تشکیل پائے گا جو افغانستان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے وہاں کے لوگوں کے ساتھ زندگی کے تجربات بانٹ سکے۔ امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ SIV پروگرام کے تحت 2008 سے اب تک 70,000 افغان شہری امریکہ آ چکے ہیں۔ 2,500 افغان باشندوں کو تحفظ فراہم کرنے کے مقصد سے امریکہ لانے کا عمل گزشتہ ہفتے سے شروع ہوا، اور اب تک تقریباً 200 افراد امریکی ریاست ورجینیا میں فورٹ لی میں پہنچ چکے ہیں۔